جب شوق پیدا ہوگا جنت کا تو اعمال صالحہ کی طرف طبیعت راغب ہوگی. جنت میں کب داخل ہوں گے؟ جب اعمال صالحہ ہم کریں گے. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اسے بڑھ کے کون قرآن کو سمجھنے والا ہے. فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آیات جنت اور دوزخ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنت کی آیتوں کو سن کر قلوب جنت کے شوق سے پر ہو جائے، لبریز ہو جائے. جب قلوب میں جنت کی تصدیق اور اس کی طرف رغبت ہوگی تو پھر اعمال صالحہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جب پہلے زمانے میں بات ہے کہ اب یہ زمانے میں بات نہیں ہے. جنت کا جتنا یقین ہوگا اس میں ذوق نہیں، پھر اعمال صالحہ کے کرنے میں آسانی ہوگی. اور دوزخ کی آیتیں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قلوب خوف سے بھر جائیں. کس کے خوف سے؟ دوزخ کے، اس کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. جب دوزخ کا خوف ہوگا میرے دوستو، پھر ان اعمال کے قریب آدمی جائے گا جو دوزخ کو قریب کرنے والے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ان چیزوں کا بیان ہے. ہر عالم کے پاس جاتے ہیں. ابھی مولانا رابع صاحب پاس میں گیا، سب یہ کیا کریں ہم لوگ، کتاب و سنت پہ عمل کرو اور کیا کرو گے، اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی دلی کے گلیوں میں قرآن لے کے گھومتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس پر آ جاؤ ورنہ عذاب میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ مولویوں کے اوپر ہے. ان کو شاہ ولی اللہ مجدد اپنے وقت کو اس سے کہا جاتا تھا. سب ویسے ہی فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اس کے بعد نادر شاہ کا فساد ہوا. غازی کا حوض کھوپڑیوں سے بھر گیا. جمنا جو ہے کا پانی سرخ ہو گیا. دوستو علاج تو ایک ہی ہے. یہاں کہ نہیں کہ دوسرے ڈاکٹروں کو ترجیح ہوئی تھی یہ دوا ہونے پر وہ دوا، یہ کچھ نہیں. دوا تو بس کتاب و سنت ہے، یہ دعویٰ نہیں. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت یہی ہے. آپ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. دوسری چیزوں میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کا ہدی للناس. اسی بنا پر آپ کو حکم ہے کہ ہر رکعت میں ہدایت کی دعا کیا کیجیے. اہدنا الصراط المستقیم. کن لوگوں کا راستہ؟ جو اللہ کے راستے میں منعم علیہم، اللہ تعالیٰ کی جمع. ہدایت انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر چلنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے. اللہم کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنا وسددنا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سب سے جامع سورہ یہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے جامع، تمام قرآن کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے. فرمایا جب یہ سورہ جامع ہے تو اس کی دعا بھی جامع ہے. اہدنا الصراط المستقیم تمام دعاؤں کی جڑ، بنیاد، خلاصہ ہے. ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. اللہ ہدایت دیجیے ہم لوگ. جو جہاں ہے وہی ہے، ترقی نہیں کرنا چاہتا. ہر چیز میں ترقی کے ہم سب خواہاں ہیں، لیکن دین میں ترقی کیسے ہو، کیسے اللہ کے ہم قریب آئے، کیسے اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے. معمولی چیز نہیں ہے. لکھا ہے علامہ ابن قیم مدارج السالکین کتاب لکھی ہے انہوں نے. فرمایا مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین کے مدارج سب انہی دونوں میں درج ہیں. جس درجے کا ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی بڑا درجہ ہے خدا کے اس کا. معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں پورے تدریج ہے، مدارج کی بیان ہے. اس بنا پہ ہدایت کی دعا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بار بار ترغیب فرمائی ہے. ہدی للمتقین،
ہدی للناس کیوں بار بار فرمایا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہدایت اسی میں ہے. کوئی عالم اس سے ایک بال کے برابر ہٹ نہیں سکتا. اگر ہٹے گا وہی بدعت ہوگی. خود ساختہ دین نہیں چلے گا، خدا ساختہ دین چلے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے. ہمارے طریق ایسا ہونا چاہیے اللہ کی طرف لے جانے والا ہو. آج کتنی طریق کتنے راستے ہیں ملک جو راستوں سے بھٹکا رہے ہیں. کہیں شکیلی چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے، اور لوگ اچھے خاصے متوجہ ہو رہے ہیں، ادھر بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. تمہارے پاس قرآن موجود ہے، بخاری شریف موجود ہے. شکیل ایک جاہل آدمی ہو، اس کے پیچھے تم چل رہے ہو، کیا نتیجہ ہوگا؟ اس بنا پر اس زمانے میں بھی بہت ضرورت ہے چھان بین کی. ابھی میں علی گڑھ گیا تھا، حدیث تو طویل ہے، کیا بیان ہو سکتا ہے. فرمایا الا ان للہ فی ارضی اوانی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے کچھ برتن ہیں، وہی القلوب، یہ قلوب اللہ کے برتن. مختصر یہ ہے. اور احب الاوانی کون ہے؟ اصفاہا، جو صاف ستھرے ہوں، گناہوں سے صاف ستھرے ہوں. یہ اللہ کو پسند قلب ہے. وہ اسلبھا، اور اس کے اندر پختگی ہو. میں نے کہا لیکن یہاں بہت زیادہ پختگی نہیں ہے. کوئی آتا ہے فرق قبول کرتے ہیں لوگ. دین میں پختگی، اللہ رسول نے جو دین بتلایا ہے، اکابر نے اس کی تشریح جو فرمائی ہے، اسی کو سیرت سلب بھی کہتے ہیں. اس پر جمنے سے آگے راستہ ملے گا. راستہ بند ہے، اپنے طور پر تم نہیں چل سکتے. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. سلف کی سیرت کو چھوڑو گے دور ہوتے جاؤ گے خدا کے لائن سے. اس بنا پر میرے دوست اپنے دین میں سلامت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے. جو ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے صحیح معنوں میں وہی دین ہے، اور اسی سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. اس بنا پر کوئی نیا وقت نہیں. بہت سے حالات ایسے پیش آئے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے علماء نے اور مشائخ نے کام کیا ہے. لوگوں کو دین پر ثابت رکھا ہے. احقاق حق کو واقع کیا ہے، باطل سے دور کیا ہے. ہم کو آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور چلنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. یہ چیز اب بالکل یہ ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کتاب و سنت پر عمل کرو. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. سنو، اللہ جب قرآن کو کہہ رہا ہے ہدایت ہے، ہدایت پاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسے اختلاف کے زمانے میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ سوال کیا صحابہ نے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو نوازش سے پکڑو. یہی ہے طریق. اس کا بالکل صریح سوال بھی ہے، صریح جواب بھی. جو ہمارے یہاں یہ لاگو نہیں ہوگا جواب سوال. جب صحابہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ جب اتنا اختلاف ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑو. کیا راستہ اب دوسرا ہو جائے گا؟ وہی راستہ رہے گا. اس راستے کے خلاف کوئی راستہ بیان نہیں کر سکتا. جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ فرقہ اللہ کے امام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مشائخ نے چھوڑا ہم کو تاریخ پر، ہمیں علی گڑھ میں بھی بیان کیا ہے، دیوبند میں بھی بیان کر کے آ رہے ہیں. اسی طریق پر رہنے میں فلاح ہے اور عافیت ہے. جو راستہ اپنی طرف سے تجویز کرو گے وہ اسقل ہوگا. ہمارے علامہ محمد احمد کا جو اپنی طرف سے ہم تجویز کریں گے وہ راستے سے دور کرے گا. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق تیار کیا ہے وہی قریب کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے قریب کرنے والا وہی طریقہ ہے. اس بنا پر ہمارا اور آپ کا سبھی کا وہ طریق ایک ہی ہے، ایک ہی رہنا چاہیے. ہمارے علماء نے جو تجویز کیا ہے یہ محقق تھے، اس راستے کے بھی محقق تھے، ہمارے مشائخ بھی محقق تھے.
حضرت مولانا یعقوب علیہ رحمۃ اللہ کی تقریر بعد تحریر دیکھیے، حیرت ہوتی ہے کس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے اتباع سنت ترغیب پر کن الفاظ میں ابھارا ہے لوگ. اس بنا پر اتباع سنت کتاب اللہ کے پکڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کی کتاب موجود ہے اور گمراہی ہمارے حضرت کو تو آپ نے دیکھا نہیں، بیٹھتے تھے اس طرح قرآن لے کے بیٹھتے تھے کہ قرآن موجود ہے، گمراہی بڑے انداز سے کہتے تھے قرآن موجود ہے، گمراہی. ہدی للناس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سیدھا ہدایت کیا ہے؟ اقوم، یہ وہ طریق ہے جو مقصود تک پہنچا دینے والا ہے. اس طریق پر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. بل صراط مستقیم، اے دل کسے گمراہ نہیں. جو صراط مستقیم، جو سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم ہے، اس پر جو چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ تو ہدایت کی طرف بڑھتے ہی جا رہا ہے، ہدایت کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جہاں سے دوسری چیز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دیا، دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جتنے راستے ہیں دیکھیے یہ سب فرقہ واضح ہے، یہ بدعت ہے. کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے طریق کو. اب ہم نہ سمجھیں نہ جانیں کہ اپنا قصور ہے، نبی کا قصور نہیں. نبی نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی نبی نے مکمل کیا ہے، امن کی حالت میں اس کو مکمل کیا اور فتنے کی حالت میں مکمل کیا ہے. امن کی صورت میں تم کو اس طرح رہنا ہوگا اور فتنے کے زمانے میں اس طرح رہنا ہوگا. فتنے سے پناہ مانگو. مفتی صاحب نے لکھا ہے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب، فتنوں سے بہت ڈر لگتا ہے. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے کہا مجھ کو بھی بہت لگتا ہے، باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. اللہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. کم سے کم پناہ ہی مانگے ہم لوگ، انشاءاللہ پناہ ملے گی. اللہ پناہ دینے والا ہے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء. بری گھڑی سے پناہ مانگتے ہیں، بری رات سے گھر، برے ساتھی سے. کون ساتھی ہمارا ہے؟ اس بنا میں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر آن میں روشنی بخش ہے. لیلھا کنہارھا، یہ رات بھی مثل دن کے ہے. چوڑی سڑک ہے، چل سکتے ہو آسانی سے، تنگی نہیں ہے کہیں سڑک پر. میں جب یہاں یا کینیڈا وغیرہ گیا سڑکیں دیکھا چوڑی چوڑی، میں نے کہا یا اللہ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں. کوئی 100 میل سے جا رہا ہے، کوئی 200 میل سے جا رہا ہے، کوئی 10 میل سے جا رہا ہے. کسی راستہ بند ہے ان سڑکوں پر. جب ان سڑکوں کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شارعہ کا کیا پوچھنا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی مثل دن کے، جیسے دن کی طرح ہو گئے، سڑکیں دن کی طرح ہو گئی بلب کی طرح سے. یہ حضور اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ تاریکی تھی، اندھیرے اندھیرے، لیکن سنت کا نور اتنا تھا کہ ان راتوں کے اندر کیا نور ہوا ہوگا. لیلھا کنہارھا، یہ ایسا ہمارا دین ہے کہ اس کی رات بھی مثل دن کی ہے. اس کی چوڑائی میں سارا عالم جا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر کباڑ اور کوئی اندر رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو ایسے تنگ دل لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا کام رکھا، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. ارے کیوں حضور کے راستے کو تنگ کر رہے ہیں؟ حجرت واسعہ، تم نے کشادہ چیز کو کیوں تنگ کر دیا؟ نبی کا طریق تو بالکل عام ہے، بس صراط مستقیم ہے، دل کسے گمراہ نہیں. نبی کے طریق پہ چلے گا، کوئی گمراہ نہیں ہے اس کے اندر ہے. گمراہی کا فتویٰ نہ لگاؤ، ہدایت کا فتویٰ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو وسیع بنایا ہے، کوئی اس کے اندر تنگی نہیں ہے. تنگی تمہارے دل میں ہے، تمہارے ذہن میں ہے، خدا کے دین میں کوئی تنگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سہل بنایا ہے، آسان بنایا ہے. اس دین سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. ایک مرتبہ اللہ کہو، خدا تک پہنچ جاؤ گے. دل سے کہو تو. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ،
इस बिना पर मैं दोस्तों इस रास्ते को समझो, आसानियां हैं, सहूलतें हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर इस रास्ते पर दिल से चलना हम चाहेंगे, इंशाअल्लाह रास्ता खुलेगा और अल्लाह अपने खिदमत में बुलाएगा और रिहाई देगा, निजात देगा। बस हमको कुछ तवज्जो करने की जरूरत है। अल्लाह ताला सही मानों में हम लोगों को अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह का बंदा सही मानों में बना दे। बंदगी उन्हीं की है और किसी की नहीं है। अल्लाह हमको तौहीद अता फरमाए, रिसालत का, क़यामत का यकीन अता फरमाए। इसी में हमारी आफियत है और इसी में हमारी खैरियत है। हो गया वो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। इसलिए तंग वक्त में क्या बयान कर सकता था, लेकिन बहरहाल जो बयान किया हक़ी समझ के बयान किया, सही समझ के बयान किया। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। आप हज़रात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Bismillahirrahmanirrahim. Our time is exhausted, but just maybe a few points. Hazrat Wala Damat Barakatuhum speaks of the importance of hidayat. And this hidayat is mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fatiha. Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala says that Surah Al-Fatiha is the most jami', most comprehensive surah in the Quran. Therefore, the dua that is mentioned in Surah Al-Fatiha is the most comprehensive dua. And what is that dua? The dua is we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. We do it every day, in our salat, in every rakat. This is the importance of hidayat. Today, Hazrat Wala says that we are happy with progress in every department. But our concern is not there for progress in deen. Hidayat in deen, and that should be our concern. Allah speaks so much about hidayat in the Quran. Hudal lil muttaqeen, hudal lin nas. I've been to Deoband and I told the people the same, and I gave them the same message. I told the people of Aligarh the same message. There's a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in which he speaks about this utensil that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allah's utensil. And what utensil or item of Allah this is? This is the heart and the soul. And the most beloved of it is وَأَحَبُّ الْأَوَانِي إِلَى اللَّهِ أَصْفَاهَا, the clean heart and soul. And that soul and heart which is firm on deen and compassionate to friends. Allahu Akbar. So, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's hadith, Nabi sallallahu alayhi wasallam says, I'm leaving you and I'm going, but I leave you with two things. If you hold on to it firmly, with steadfastness, you will never ever go astray. Hazrat Maulana Abraul Haq translates it in this way, that you will never ever become disturbed. And it is obvious that when a person goes astray, then eventually you would become anxious and you would become disturbed, and the list goes on. So Kitabullah and Sunnat Rasul. So we need to stay on the straight path, and this is the path, only one path. Any other path that we take will lead us astray. Kitabullah, the word of Allah. Sunnat Rasul, we have to practice on the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And if we want to do this and stay on this path, we have to listen to what our akabirin and predecessors have taught us. And that is called the Sirat al-Salaf. We have to look at their ta'aleem, how they explained to us. And in every time and age, they kept on worrying about us that how are we going to stay on the path.
When we have to stay on the path, together with that we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to keep us on the path. We have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He protects us from trials, tribulations, fitnas. Listen to the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an excellent dua. Allahumma inni a'udhu bika minal fitan. Oh Allah, I seek refuge in you against trials, tests, tribulations. Ma dhahara minha wa ma batan. That type of trial which is visible. Wama batan. And that type of a test which is hidden. It's hidden within the heart. Something maybe is visible and something that maybe we cannot understand or cannot see. وَمِنْ يَوْمِ السُّوءِ. Oh Allah, I seek your protection against the evil day, the evil night. وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ. And the evil friend, and the evil hour. وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ. The evil hour. Allahu Akbar. Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi and Hazrat Shah Wasiullah Ilahabadi rahmatullah alayhi, they were colleagues and they were students of the same sheikh, and they would talk to one another. So they write to one another saying that, I feel so scared to even leave my home. And the other one agrees with that. And they speak about this because the fitnas in our day and our age has become so much. And they would recite these type of du'as, asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect them against all type of fitnas. Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and hidayat of making amal. Ameen wa akhiru da'wana.